تم جیسی جاہل کو میں اپنی بیوی نہیں مانتا۔ اپنے سے 10 سال چھوٹی آیت کو دور دھکیل کر وہ کمرے سے نکل گیا اور اپنے گھر والوں کے لاکھ روکنے کے باوجود امریکہ چلا گیا تھا۔ امریکہ میں گزرتے وقت کے ساتھ وہ ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا اور آیت کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ جب اچانک اسے اپنے دادا کے انتقال کی خبر ملی تھی، وہ 4-5 سالوں بعد پاکستان حویلی لوٹا تھا اور انتقال کے تیسرے دن اس معصوم پری کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا جو اس کے نکاح میں تھی۔ پر یہ دیکھ کر تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ پری تو اسے مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کو اپنے کزن کے ساتھ بے تکلف ہوتا دیکھ وہ غصے سے پاگل ہوتا اس کو تمہیں کس نے کہا میرے لیے چائے لانے کو؟ آیت نے جیسی اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ آیت چونک گئی۔ تائی امی نے، اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، آئندہ میرے کمرے میں مت آنا، چلو جاؤ اب یہاں سے۔ وہ بے رخی کی انتہا پر تھا، مگر آیت کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس لیے اتنا غصے میں تھا۔ وہ تو سمجھی تھی حیدر سلطان ہمیشہ غصے میں اور اکھڑا اکھڑا رہتا تھا، اس لیے لاپرواہی سے چلی آئی۔ جانے کیوں اتنا جنون چڑھا ہوا ہے میرے باپ کو اس لڑکی کو بہو بنانے کا، یا پھر مجھے اس گھر میں قید کرنے کا طریقہ یہی ہے؟ وہ غصے سے کہنے لگا۔ سلطان شاہ نواز کا اکلوتا بیٹا حیدر اپنی پڑھائی مکمل کر کے جیسے ہی واپس آیا اسے اپنی چھوٹی چچا زاد کزن سے نکاح کی اطلاع دی گئی۔ حیدر سلطان کو لگا جیسے اس سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ اب وہ اپنے باپ کی طبیعت کی وجہ سے مجبور تھا، جو ہارٹ پیشنٹ تھے، اور جب سے ان کے چھوٹے بھائی کیان شاہ نواز کا انتقال ہوا تھا تو ان کے والد شاہ نواز نے یہ طے کر دیا تھا کہ ان کی چھوٹی سی پوتی آیت کا نکاح حیدر کے ساتھ ہوگا، اور وہ بھی اپنے باپ کے فیصلے پر راضی ہو گئے تھے، جس کے بعد حیدر سلطان بے حد بھڑک گیا تھا۔ آپ کو بابا اور آغا جان سے کہنا چاہیے تھا کہ یہ میری زندگی ہے، میں ان کی مرضی سے اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے غصے سے کہہ رہا تھا۔ بیٹا آخر کیا برائی ہے آیت میں؟ اتنی پیاری اور فرما بردار بیٹی ہے، سچ کہوں تو تمہارا ہمیشہ خیال رکھے گی، اتنی مخلص رہے گی کہ تم ساری زندگی اپنے ماں باپ کو دعائیں دو گے۔ خدیجہ بیگم پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر حیدر نے اکھڑے ہوئے لہجے میں ان کی بات کاٹ دی۔ دعائیں ویسے بھی آپ کو کروں گا، بلکہ زیادہ کروں گا، اگر میری جان بخش دیں۔ میں خود سے 10 سال چھوٹی بچی سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بے بسی سے کہنے لگا، مگر اس کی ماں نے بھی تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ تو جاؤ جا کر اپنے باپ سے کہہ دو، تاکہ وہ کل سے پہلے یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں، اور آیت کی طرح تم بھی بن باپ کے بچے ہو کر۔ یار ایک تو آپ سب کی یہ ایموشنل بلیک میل کرنے کی عادت نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ وہ ماں کو جذباتی دیکھ کر فوراً بولا اور باہر نکل گیا۔ خدیجہ بیگم بے بسی سے سر پیٹ کر رہ گئی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ بیٹے کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرے، مگر حیدر یہاں رہنے پر کسی طرح راضی نہ تھا، بلکہ آیت کے ساتھ نکاح پر اس نے واویلا مچا دیا تھا۔ بس باپ کی طبیعت سے خوف تھا، ورنہ وہ سب کو انگلیوں پر نچاتا، اتنا غصے والا تھا۔ بس تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ آغا جان نے آیت کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ حیدر سلطان اندر ہی اندر آگ بگولا ہو گیا۔ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ سلطان صاحب نے اپنے باپ سے مسکرا کر کہا۔ بالکل، حیدر نے مجھے خوش کر دیا ہے اور میں اس کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ آغا جان نے حیدر کی طرف دیکھ کر کہا، مگر حیدر نے جواباً کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ 19 سال کی آیت بہت خاموش سی بیٹھی تھی۔ وہ تھک ہار کر پانی پینے کے لیے بیڈ سے اٹھی ہی تھی کہ حیدر سلطان بے حد زور سے دروازہ کھول کر غصے سے اندر آیا، اور اگلے ہی لمحے دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ آیت اس کے اس سرد رویے پر چونک گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اپنے دل کی رانی بنا کر رکھوں گا؟ بھول ہے تمہاری؟ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ آیت اس کے اس قدر برے برتاؤ پر آنکھیں پھاڑے تک رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہاں ہر کسی کو صرف تمہاری ہی فکر کیوں ہے؟ آخر میں بھی اس خاندان کا کچھ رکھتا ہوں۔ مجھے تم زہر لگنے لگی ہو۔ جو کوئی بھی میری زندگی کے مقصد میں رکاوٹ بنتا ہے میں اسے روند کر چلا جاتا ہوں۔ آیت کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ دم بخود رہ گئی۔ اس کے اتنے برے رویے اور تلخ باتوں سے خوفزدہ ہو کر گھبرا گئی تھی۔ اسے تو عادت نہ تھی اس طرح کے لہجے کی۔ تم جیسی جاہل کو میں اپنی بیوی نہیں مانتا۔ اپنے سے 10 سال چھوٹی آیت کو دور دھکیل کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ زندگی کے ابتدا میں ہی اس کا امتحان شروع ہے یا اختتام، مگر فی الحال وہ ساکت رہ گئی تھی۔ حیدر سب کی منتوں کے باوجود سب کو چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر مزید رکا تو مزید شرائط ماننے ہوں گے، اور اسے یہ سب گوارا نہیں، اس لیے وہ اب یہاں ایک پل بھی نہیں رکنا چاہتا تھا۔ حیدر! سلطان صاحب نے اسے پیچھے سے آواز دی جو گاڑی سے نکل کر ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے پکار پر بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اس طرح گھر چھوڑ کر جا رہے ہو جیسے یہ خاندان کسی بیماری میں مبتلا ہو، اور تم اس اچھوت بیماری سے بچ کر بھاگنا چاہتے ہو۔
وہ غصے سے کہنے لگے، یہ بیماری ہی تو ہے، زبردستی کے رشتے جوڑنا، ایک دوسرے کے لیے بیکار میں قربانی کا بکرا بن جانا، پھر کسی کی زندگی برباد ہو جائے تو جائے، بس وہ مہان بن جائے۔ سوری بابا صاحب، مجھے تو یہ کھیل بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ بے حد بے حسی سے کہہ رہا تھا۔ اتنا سنگ دل ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ افسردہ لہجے میں کہنے لگے، میں نے صرف آپ کے اور آقا جان کی وجہ سے یہ شادی کی تھی، اب مجھے مزید مجبور نہ کریں۔ تو کیا ہے یہ بے حسی نہیں ہے جو آپ سب میرے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ اپنے باپ کی ساری محبتوں کو فراموش کر گیا اور بڑی بے دردی سے ہر بات بول کر چلا گیا۔ سب اسے روکتے رہ گئے مگر وہ نہ رکا، کسی کی ایک نہ سنی اور وہاں جا کر اپنی نئی زندگی بسر کرنے لگا۔ وقت پڑ لگا کر گزرنے لگا، ہر چیز وقت کے ساتھ بدل گئی تھی، مگر نہیں بدلا تو آیت کا وقت نہیں بدلا تھا۔ وہ بظاہر خوش رہنے کی کوشش میں ہنستی مسکراتی رہتی تاکہ اس کے بڑوں کو کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو۔ وہ ان کی محبت کی خود کو مشکور سمجھتی تھی، اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے خوش رہتی تھی۔ وہ ایک اچھی گھرداری کے ساتھ ہونہار میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی تھی جو آج کل انٹرنشپ کر رہی تھی۔ آیت کی ذہانت پر سب کو ناز تھا۔ وہ ہر کام میں ماہر تھی مگر پڑھائی کے دوران بہت کم باتوں پر دھیان دے پاتی تھی۔ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کچن سے گزرتے ہوئے تائی امی سے پوچھنے لگی۔ آج کیک بنا رہی ہوں، وہ بھی ذیشان کے لیے، آج اس کا برتھ ڈے ہے نا؟ وہ مسکرا کر دھیرے سے بولی۔ اچھا سچ؟ اس لنگور کی سالگرہ ہے؟ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا۔ وہ افسوس کرنے لگی۔ تو تمہیں کیسے یاد رہتا؟ وہ تو خود ہی کہہ رہا تھا کہ تم اپنی پڑھائی میں اتنی مصروف ہو کہ تمہیں تو کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ میں نے بتانے کی کوشش کی مگر شانی نے خود ہی روک دیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، وہ کب سے اتنا سمجھدار ہو گیا؟ وہ اپنے سفید کوٹ کو کرسی پر لٹکا کر بولی تو چچی نے اسے دیکھتے ہی پڑھ کر دم کیا۔ اپنا خیال رکھا کرو، نظر نہ لگ جائے میری بچی کو۔ وہ اس کے بالوں کو سنوار کر بولی۔ تھینک یو چچی۔ وہ اس کے گلے لگ کر پیار سے بولی۔ میں تایا اور آغا جان کا بلڈ پریشر اور شوگر چیک کر دوں۔ وہ میڈیکل کٹ لے کر ان کے کمرے کی جانب گئی۔ سچ کہوں تو مجھے بہت برا لگتا ہے، جب اس کی خوبصورتی اور ذہانت کا خیال آتا ہے میں شرمندہ ہو کر رہ جاتی ہوں۔ تائی جان نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ہاں وہ تو ہے، کاش میں نے اسے اپنی بہو بنایا ہوتا۔ صدیقہ چچی نے بھی تائید کی۔ اپنے ذیشان کی دلچسپی دیکھ کر میں کبھی کبھار خود غرض ہو جاتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ کچن میں کام کرتے ہوئے کہنے لگی۔ پچھلے 4-5 سالوں سے وہ یوں ہی زندگی ایک انتظار میں گزار رہی تھی۔ تائی نے کیک کا آخری مرحلہ طے کرتے ہوئے اسے اوون میں رکھا۔ پچھلے 4-5 سالوں سے حیدر سلطان نے اپنی بیوی کی خبر تک نہ لی تھی۔ وہ اسے فراموش کر کے امریکہ میں کسی اور سے دل لگا بیٹھا تھا جو اس کے آفس میں اس کی کولیگ تھی۔ حیدر نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک بینک میں جاب کر لی تھی۔ وہ اپنے باپ دادا کی زمینوں جائیداد کو بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ آج وہ اپنی گرل فرینڈ یونہا کا برتھ ڈے بھول گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت ناراض ہوئی تھی۔ تم ہر بار ایسا کرتے ہو، میرا برتھ ڈے بھول جاتے ہو، ساری فرینڈز مجھ پر ہنستی ہیں، یونہا نے ناراضگی سے کہا۔ یار آئی ایم سوری، میں جان بوجھ کر تھوڑی بھولتا ہوں، کام کی وجہ سے کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ وہ شرمندہ ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تم کتنے جھوٹے ہو، مجھے پتہ ہے تمہیں یہ باتیں فضول لگتی ہیں، اس لیے مجھے وش بھی نہیں کرتے۔ یونہا کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرایا مگر اپنی ہنسی کو ضبط کر دیا۔ نہیں قسم سے ایسا کچھ نہیں، وہ اپنے کان پکڑ کر بولا تھا۔ چلو اچھا سے ڈنر کرتے ہیں۔ یہ پہلی بار تھا جب حیدر خود چل کر اسے منانے آیا تھا، ورنہ یونہا ہی ہر بار پہل کرتی تھی چاہے غلطی کسی کی بھی ہو۔ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ پرجوش تھی۔ اگر دیر کی تو ارادہ بدل جائے گا۔ حیدر نے گھڑی دیکھ کر کہا تو وہ اس کے بازو کو پکڑ کر یکدم تیار ہو گئی۔ چلو چلیں، لیکن میں حساب ضرور کروں گی۔ یونہا ایک کورین پاکستانی لڑکی تھی جو اس کی کولیگ ہونے کے ساتھ بہت اچھی دوست بھی تھی۔ پچھلے 4-5 سالوں سے وہ حیدر کے پیچھے گھوم رہی تھی۔ آخرکار حیدر نے اس کی اتنی محبت دیکھ کر اپنا ہی لیا تھا۔ آغا جان آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے، اپنا خیال رکھیں، سب ٹھیک ہے، آیت نے ان کا بی پی چیک کرتے ہوئے کہا۔ حالانکہ بلڈ پریشر زیادہ تھا مگر آیت نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آغا جان اس بات کی بھی ٹینشن لے لیتے تھے۔ جیتی رہ میری بچی، مجھے خوش کرنے کے لیے روز جھوٹ بولتی ہے، وہ ہانپتے ہوئے بولے مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارے یار آغا جان، میں نے تو بتایا تھا نا، یہ آٹا دے کر میڈیکل امتحان میں پاس ہوئی ہے ورنہ اسے کچھ نہیں آتا۔ ذیشان نے تیزی سے ان کے سوپ کو چٹ کر کے کہا۔ کتنے بھوکے ہو اور ندیدوں کی طرح کھاتے ہو، کوئی دیکھ کر کہے گا کہ تمہیں ہم کھانا ہی نہیں دیتے۔ آیت نے بے حد سنجیدگی سے طنز کیا۔ ہانیہ نے بے ساختہ کہا لگایا تھا، اس کی یہی عادتیں لڑکی والوں کو بھگا دیں گی۔ شاہ نواز چچا نے مصنوعی غصے سے کہا۔
کیا اس کا رشتہ ہو رہا ہے؟ آیت نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، تمہارے تایا کی منہ بولی بہن کی لڑکی ہے۔ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ آنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی سوچا بھائی گھر آئیں سو بسم اللہ، ملنے ملانے میں کیا حرج ہے۔ وہ چائے کا کپ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن حتمی فیصلہ تو بچوں کا ہوگا۔ صدیقہ چچی نے جیسے یاد دہانی کروائی تھی۔ لڑکی دیکھ لیں گے، دیکھنے میں قباحت ہے، ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں اس دنیا میں کہ کنوارے نہ مریں۔ ذیشان نے شاعرانہ انداز میں کہا تو سب ہنس دیے۔ بے شرمی بند کرو اور جلدی جا کر بھائی صاحب کے پاس آفس پہنچو۔ چچا نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ فوراً اٹھ کر باہر نکل گیا۔ شریر کہیں کا۔ اس کے جاتے ہی وہ مسکرا کر کہنے لگے۔ آغا جان کے 3 بیٹے تھے، جن میں منجھلا بیٹا کیان اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا، جس کی اکلوتی بیٹی آیت ماں باپ کے کھو جانے کے بعد ان سب کے آسرے جی رہی تھی۔ سلطان اور فرقان دونوں نے آیت کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھا تھا۔ حیدر کے چلے جانے پر ہر کوئی اس سے شرمندہ تھا، کیونکہ اس کی زندگی بے مقصد بن کر رہ گئی تھی۔ آغا جان کی مستقل طبیعت خراب تھی اور اچانک وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے تھے۔ بیٹا ذیشان، میرے موبائل سے حیدر کو ویڈیو کال کرو تاکہ اسے آخری بار دیکھ سکوں۔ آغا جان نے ہوش میں آتے ہی کہا۔ آغا جان، آپ بات نہیں کر سکتے، میں آپ کو شام میں بات کرواتا ہوں حیدر بھائی سے۔ ذیشان نے جیسے ٹالا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے میرے موبائل فون میں ایک ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا دو۔ ذیشان نے بے بسی سے آیت کی طرف دیکھا جو بار بار ان کا چیک اپ کرنے آ جاتی تھی۔ آیت بیٹا، تم بتاؤ، اسے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ آیت کی طرف دیکھ کر بولے۔ آیت نے ذیشان کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا اور آغا جان کے ہاتھ کو تھپتھپا کے جیسے تسلی دی۔ وہ باہر چلی گئی تو ذیشان نے ان کی خواہش کے مطابق ایک مختصر سی ویڈیو ریکارڈنگ کی۔ چند گھنٹوں بعد ہی وہ اس دنیا کو خدا حافظ کہہ کر اپنے باقی رہنے والے جہان کی طرف چل بسے۔ حیدر کو جیسے ہی ذیشان نے ویڈیو بھیجی، وہ فوراً پہلی ٹکٹ لے کر پاکستان آ پہنچا تھا۔ ارے بیٹا اٹھ گئے، ناشتہ لگاؤ تمہارے لیے، خدیجہ بیگم نے اسے ناشتے کی میز پر آتے دیکھ کر کہا۔ آغا جان کے سویم کے بعد سب کی روٹین ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ وہ ناشتے کے لیے آیا تو صرف اس کے ماں باپ اور چچا ہی نظر آئے۔ حیدر نے سر ہلا دیا تو چچی نے اس کے لیے تازہ پراٹھا بنایا۔ کتنا وقت ہو گیا ہے، گھر کا کھانا نہیں کھایا ہوگا نا، وہ محبت سے کہنے لگی۔ ملازمہ نے میز سے برتن سمیٹے۔ امی، مجھے بھی جلدی سے ہاسپٹل جانا ہے، جلدی سے ناشتہ دے دیں۔ ذیشان نے آتے ہی سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ حیدر نے نظر اٹھا کر دیکھا جو اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا۔ اتنے میں تائی امی کے کراہنے کی آواز آئی تو آیا جو ابھی ابھی باہر آئی تھی، وہ فوراً کچن میں چلی گئی۔ کیا ہوا تائی؟ وہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر فوراً بولی جسے وہ اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے کرا رہی تھی۔ بیٹا پین میں ہاتھ جل گیا، جانے کہاں دھیان تھا۔ ان کی آواز پر سب اٹھ کر کچن میں چلے آئے۔ کوئی بات نہیں، میں دوائی لگا دیتی ہوں، اب بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کچھ ہی دیر میں بہتر محسوس کریں گی۔ حیدر اس لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے ریشمی بال بکھر کر اس کے چہرے کو چھپا رہے تھے۔ امی، دھیان کہاں ہے آپ کا؟ وہ ماں کو دیکھ کر بولا تھا۔ بس بیٹا، جانے کیا ہوا؟ ملازمہ ان کے جگہ کام کرنے لگی۔ آیت نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر اندر لا کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ آپ اتنا کام کیوں کرتی ہیں؟ یہ کس لیے ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ ذیشان نے آیت کو دیکھ کر شرارت سے طنز کیا تھا۔ تم ابھی تک یہی ہو شانی؟ کب سے ڈاکٹر فرحہ کال پہ کال کیے جا رہی ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر جواباً حیرانی سے بولی تھی۔ میں بس جا رہا ہوں، چلو تم بھی ساتھ آؤ، چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ حیدر اس خوبصورت سی پری کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ دیکھنے والا اس کے حسن کے طلسم میں کھو جاتا اور آج حیدر سلطان بھی دنگ رہ گیا تھا۔ جب سے آیا تھا آیت نے اسے کمرے میں اپنا داخلہ بند کر دیا تھا، حالانکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اسی کمرے میں رہتی تھی۔ اس نے ایک بار بھی حیدر سے بات نہیں کی تھی۔ پہلے 3 دن تو اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ بری طرح مسترد کر کے چلا گیا تھا۔ آیت نے ہر روز اسے دیکھ کر بس سب کے ساتھ ہی سلام کیا تھا۔ حیدر مستقل اسے گھور رہا تھا کہ وہ ذیشان سے کس قدر بے تکلف اس بات کر رہی تھی۔ یار، اسے ساتھ لے جا اور واپسی پر بھی دھیان دیا کرو، اسے گھر آنے میں مشکل آتی، ڈرائیور کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں۔ تایا جان کو جیسے اچانک کچھ یاد آیا تو ذیشان کو ڈانٹ دیا تھا۔ ابھی سے ناشتہ کرنا ہے، اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ بچی نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ چچی نے آیت کے سامنے چائے رکھ کر ذیشان کو گھورا جو یکدم اپنا کھانا کھا کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی نہیں، میں اسے اچھا ناشتہ کروا دوں گا، ذیشان نے فراخ دلی سے کہا۔ جھوٹا کہیں کا۔ آیت زیر لب بول کر اٹھی اور اپنا بیگ گلے میں ڈال کر باہر چلی گئی۔ خدا حافظ، اس نے جاتے ہوئے کہا۔ حیدر کو اس کے اس قدر نظر انداز کرنے پر حد سے زیادہ غصہ آیا مگر اپنے جذبات پر قابو پا کر چلا گیا۔ بیٹا، تم نے کچھ کھایا ہی نہیں، سب کچھ ویسا ہی رکھا ہے، چچی نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ بس اتنی ہی ضرورت تھی۔ وہ بمشکل مسکرایا اور اندر چلا گیا۔
اسے غصہ تھا کہ کسی نے بھی نہیں سوچا کہ وہ اس کی بیوی ہے، تو اسی کو کہہ دیں کہ آیت کو چھوڑ آئے۔ شام کے وقت سب ہر روز کی طرح گھر پر ایک ساتھ چائے پی رہے تھے۔ آیت نے ملازمہ کے ساتھ سب کو چائے سرو کی۔ حیدر اسے مسلسل دیکھ رہا تھا کہ وہ اسے کسی بات کے لیے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ عدنان بھائی چائے۔ اس نے سب کو چائے ہاتھ میں تھمائی، مگر حیدر کے سامنے میز پر اس نے چپ چاپ چائے رکھی تھی۔ ہانیہ کے سسرال والوں نے شادی کی تاریخ مانگی ہے۔ تایا جان نے جیسے سب کو اطلاع دی۔ تو آپ نے کیا کہا؟ چچا نے یکدم کہا۔ کہنا کیا ہے، بچیوں کی شادیاں تو ہونی ہیں۔ وہ افسردہ لہجے میں کہنے لگے۔ حیدر تم کب تک یہاں ہو تاکہ ہانیہ کی شادی کی تاریخ تمہارے ہوتے طے کر دیں؟ چچا نے اسے مخاطب کیا۔ جی فی الحال تو یہی ہوں، ابھی کچھ جانے کی جلدی نہیں۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا۔ بیٹا چائے نہیں پی رہے؟ تائی اس کے کپ میں چائے ویسے کی ویسی رکھی دیکھ کر بولی۔ جی امی میں چائے نہیں پیتا، وہ مختصر بولا تھا۔ نورین بیٹا بھائی کے لیے کافی بنواؤ۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بولی۔ ایک کپ میرے لیے بھی بنوا دیں۔ ذیشان عادت سے مجبور تھا۔ ہانیہ نے اسے دیکھ کر منہ بسورا تھا۔ ابھی چائے پی تھی؟ آیت نے اسے گھور کر دھیمی آواز میں کہا۔ ذیشان ہنس دیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے باہر چلے گئے۔ ہانیہ بھی ان کے ساتھ اٹھ گئی۔ حیدر کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ ہر کسی سے بات کر رہی تھی، مگر اسے دیکھتی تک نہیں تھی۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد حیدر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ چلو جاؤ اب سو جاؤ، تنگ مت کرو۔ حیدر باہر سے آیا تو ذیشان اور ہانیہ لڑ رہے تھے۔ آیت نے بیچ میں آ کر شانیہ کو ٹوکا تھا۔ یار تم لوگ مجھے کیوں نہیں بیٹھنے دیتے؟ میری عمر کا کوئی لڑکا بھی نہیں ہے یہاں۔ ذیشان نے منت کی۔ ارے دیکھو حیدر بھائی آ گئے، ان کے ساتھ بیٹھو جا کر۔ ہانیہ نے یکدم اسے دیکھ کر کہا تھا۔ حیدر انہیں دیکھ کر رک گیا۔ وہ تو آیت کی طرف دیکھتے ہوئے ساکت ہوا تھا۔ ارے یہ ہمیں کیا لفٹ کروائیں گے؟ یہ موصوف تو اپنی اکلوتی زوجہ محترمہ کو تک رہے ہیں۔ ذیشان نے شرارت سے کہا تو آیت نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کیا بحث ہے؟ حیدر نے اس کی بات کو بظاہر نظر انداز کیا تھا، حالانکہ وہ چور نظروں سے آیت کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بحث یہ ہے یہ بھائی صاحب کہ میں ایک اکیلا لڑکا اپنی کزنس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، مگر یہ لڑکیاں مجھے نہیں بیٹھنے دیتی، اور اس سب میں سارا آیت کا قصور ہے۔ وہ معصومیت سے کہنے لگا۔ آیت حیدر کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ہانیہ نے حیدر کو اشارے سے بتایا کہ اس کا اسکرو ڈھیلا ہے اور چلی گئی۔ تو تمہیں کیا ضرورت ہے لڑکیوں کی پرائیویسی میں گھسنے کی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ یار آپ بھی بابا جیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ ذیشان بھی چلا گیا۔ کچھ دیر میں آیت ہانیہ کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جا رہی جب حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا۔ بہت آزادی مل گئی ہے تمہیں، وہ اسے دیوار سے لگا کر کہنے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور چھوڑیں مجھے۔ وہ حیدر کی اس حرکت پر حیران رہ گئی تھی۔ خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر حیدر نے اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے گھیر لیا تھا۔ تم مجھے نظر انداز کرو گی؟ تمہیں اتنی جرأت مل گئی ہے؟ وہ اس کے چہرے پہ جھک کر کہہ رہا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ میں کیوں آپ سے بات کروں؟ کیا رشتہ ہے آپ کا اور میرا؟ وہ غصے سے کہنے لگی۔ بیوی ہو تم میری، وہ اس کے قریب ہو کر بولا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کو محسوس کر کے آیت گھبرا گئی تھی۔ بہت جلدی یاد آیا آپ کو؟ آیت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوری طاقت سے اسے دور دھکیلا تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، ایک کاغذ پر سائن کرنے سے کوئی میاں بیوی نہیں بن جاتی، وہ غصے سے کہتے ہوئے اپنے کمرے سے جانے لگی تھی۔ تو کیسے بنتے ہیں مجھے بتاؤ؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر بولا۔ میں وہ کر دیتا ہوں، اور اس وقت تو میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے۔ آیت نے اس کی بات کاٹ کر اس کے ہاتھ جھٹکے۔ میں اپنا حق نہیں سمجھتی، اور پلیز آئندہ میرے کمرے میں مت آئیے گا۔ وہ دروازے کے سامنے آ کر اسے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ حیدر سلطان حیران تھا کہ اس معصوم سی لڑکی میں کتنی ہمت آ گئی تھی۔ تم مجھے کمرے سے نکالو گی؟ تم بھول رہی ہو میں تمہارا شوہر ہوں، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ میں کیوں اس بات کو یاد رکھوں کہ آپ میرے شوہر ہیں؟ کیا آپ کو یاد تھا کہ آپ کی کوئی بیوی ہے؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ خیر، کل میں سب کے سامنے اعلان کروں گا کہ تم میرے ساتھ کمرے بس کر دیں پلیز، وہ بے بسی سے کہنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ کمرہ کیوں شیئر کروں جبکہ میرا آپ کا کوئی جوڑ نہیں، وہ دھیمی آواز میں مگر بہت غصے سے کہہ رہی تھی۔ سب کیا سوچیں گے اگر سب کو پتہ چلا کہ تم الگ کمرے میں رہتی ہو تو؟ حیدر سلطان نے جیسے اسے ڈرایا تھا، وہ بھی ڈر گئی، کیونکہ ابھی تک کسی کو معلوم نہ تھا کہ جب سے حیدر آیا تھا وہ اپنے پرانے کمرے میں چلی جاتی تھی جو اب اسٹڈی روم بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے کر لو اپنی منمانی، مگر کب تک کرو گی؟ وہ اطمینان سے کہہ کر چلا گیا، مگر آیت واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ حیدر سے علیحدگی کا اعلان تو کھلے عام کر سکتی تھی، مگر اسے ڈر تھا کہ حیدر نے کمرے کی بات چھیڑ دی تو آیت اس موضوع پر بحث نہیں کر پائے گی۔
پھر اسے باقاعدہ اسی وقت حیدر سے علیحدگی کا اعلان کرنا ہوگا، اور یہ بات اسے ان دنوں مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ ایک تو آغا جان کا بھی انتقال ہوا تھا، دوسرا ہانیہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ وہ بے بس ہو کر رہ گئی۔ بیٹا دیکھو، یہ کافی حیدر کو دے دو، کل ہی کہہ رہا تھا کہ میں تم سے کہہ دوں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کل جوڑوں میں بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ آیت کو دیکھ کر بولی تھیں، آپ کیوں چڑھتی ہیں سیڑھیاں، آپ اور سپلیمنٹ نہیں کھا رہی ہیں کیا؟ اس نے یکدم انہیں کرسی پر بٹھایا تھا۔ وہ جان بوجھ کر کافی کا کپ وہیں چھوڑ کر چائے لے گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ بس میرا کمرہ چھیننے آ گیا ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ چائے رکھ دیا، اٹھ کر پی لیں۔ آیت نے سائڈ ٹیبل پر نوک کرتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے، آج تو بیگم جان خود تشریف فرما ہے، حیدر نے پیچھے سے دیکھ کر کہا، جو ابھی ابھی نہا کر واش روم سے نکلا تھا۔ وہ حیرت سے بیڈ کی جانب دیکھ کر پھر حیدر کو گھورا تھا۔ ویسے آنکھیں کھول کر دیکھنا تھا، تم سوئی ہو، شاید تبھی میں بھی بیڈ پر دکھا تھا۔ بیڈ پر کمبل پھیلا دیکھ کر اس نے دھیان نہ دیا کہ کوئی سویا ہے یا نہیں۔ حیدر نے آئینے کے سامنے شرٹ پہن کر کہا۔ وہ منہ بنا کر باہر جانے لگی، مگر حیدر گھوم کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابھی رکو، بات کرنی ہے۔ حیدر نے اس کے سامنے شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا تو وہ نظریں چرا گئی تھی۔ ویسے سچ کہوں تو تم بے حد حسین ہو، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میری بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی۔ وہ اس کے قریب ہو کر بولا تھا۔ آیت 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بات کرنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو۔ آیت نے حیدر نے اسے بازو سے کھینچ کر سینے سے لگایا تو وہ سہم گئی۔ کس بات کی معافی؟ آپ کو میں پسند نہیں تھی، آپ نے مجھے چھوڑ دیا، سمپل۔ وہ اسے خود سے الگ کر کے نارمل لہجے میں بولی تو حیدر کا دل جل گیا۔ آپ کے جانے سے مجھے کچھ دن دکھ ہوا تھا، لیکن جب میں سمجھ آ گئی تو سوچا کہ اس میں آپ کا قصور ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ زبردستی کا رشتہ ایک عورت تو نبھا سکتی ہے، مگر یہ کام مرد پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے تھے، جو کہ ہر کسی کا حق ہوتا ہے۔ اب آپ بے فکر ہو کر واپس چلے جائیں۔ وہ بظاہر بہت نارمل تھی، مگر حیدر نے اس کے لہجے میں چھپے دکھ کو پہلی بار محسوس کیا تھا۔ اور تم؟ وہ سوالیہ بولا تھا۔ مجھے ڈائیورس بھیج دیجیے گا، وہ جاتے ہوئے کہنے لگی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ حیدر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف رخ کروا کے غصے سے کہا۔ کیوں؟ کیا غلط ہے؟ آپ کے لیے آسانی کر رہی ہوں، اور کیا چاہیے؟ وہ طنز سے مسکرا رہی تھی۔ ویسے آج کیوں برا لگ رہا ہے؟ وہ بے ساختہ طنز سے ہنسی تھی۔ آغا جان کا میسج سنا تھا میں بہت شرمندہ ہوں، وقت پر نہیں پہنچ سکا، مگر اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے بازو کو چھوڑ کر بولا۔ حیدر کے لہجے میں ملال تھا، مگر آیت کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو تلافی مجھے خوش کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھ کر جیسے کچھ سوچ کر کہنے لگی۔ چلو سودا کرتے ہیں۔ حیدر نے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے بغور دیکھا تھا۔ سودا؟ میں آپ سے کیوں کروں گی؟ پہلے سے میں گھاٹے میں ہوں، وہ خفیف لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، پھر اٹھاؤ اس بار بھی گھاٹا۔ وہ جانے لگی تو حیدر نے پیچھے سے کہا، مگر آیت نے بنا مڑے ہاتھ اٹھا کر انکار کر دیا اور باہر نکل گئی۔ رات دیر تک آیت اپنے کزنس کے ساتھ بیٹھ کر لوڈو کھیل رہی تھی۔ کل سنڈے تھا تو اس نے آف کیا تھا۔ حیدر گھر پہ آیا تو انہیں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یار تم کتنے بے ایمان ہو، اور نور تم بھی اس کے ساتھ مل گئی۔ آیت نے ذیشان کو غصے سے گھور کر کہا، گیم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم اگر میری گوٹی نہیں مارتی تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے، میں تو ایسے ہی کھیلتا ہوں۔ ذیشان نے اترا کر کہا، نہیں، یہ تو سراسر غلط ہے، تمہیں جہاں موقع ملتا ہے گوٹی مار دیتے ہو، پھر گیم کیسے آگے بڑھے گا؟ ہانیہ نے بھی غصہ کیا۔ حیدر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان تک آیا تھا۔ اب ایسا کیا تو ہم نہیں کھیلیں گے۔ آیت نے ذیشان کو دھمکی دی۔ اس وقت تک تم لوگ شور مچائے بیٹھے ہو۔ حیدر نے آ کر سوالیہ کہا، آئیں آپ بھی جوائن کریں۔ ذیشان نے آفر کی۔ حیدر کا دل کیا اسے پیٹ دے، ہر وقت اس کی بیوی سے دوستانہ ماحول میں باتیں کرتا ہے۔ نہیں، وہ مختصر بولا۔ آیت آنا ذرا، تم سے بات کرنی ہے۔ حیدر نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا اور چلا گیا۔ سب نے آیت کو دیکھا تو اسے جانا ہی پڑا۔ کہیں کیا بات کرنی ہے؟ وہ کمرے میں آ کر بولی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ ذیشان کے ساتھ کتنی بے تکلفی کیوں ہے تمہاری؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ میرا کزن ہے، اور کیوں ایسے کہہ رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ کچھ غلط؟ حیدر نے یک دم اس کی بات کاٹی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تم بھول رہی ہو کہ اب تک تم میرے نکاح میں ہو، اور آئندہ اگر تمہیں کسی بھی لڑکے کے ساتھ اتنا بے تکلف دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ وارن کرنے لگا۔ آیت پھٹی آنکھوں سے اسے تکتی رہی۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ہانیہ کی مہندی کی رسم تھی اور ہر کوئی ناچ گانے میں مصروف تھا۔ آیت بیٹا آؤ، مہندی کی رسم کرو۔ تائی جان نے اسے پکارا۔ آ جاؤ، رسم کرو۔
شانی نے یکدم آیت کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے جانے کی کوشش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاتھ تو چھوڑو۔ آیت نے حیدر کی آنکھوں میں تیش دیکھ کر یکدم ہاتھ چھڑا لیا۔ حیدر، آؤ دونوں ساتھ میں رسم کرو، سمیرہ بھابھی نے یکدم جگہ دے کر کہا تو ان کے ساتھ بیٹھے عدنان بھائی بھی ان دونوں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حیدر نے ہلدی میں ڈبوئی انگلی صاف کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے، مگر آیت نے سب کی نظروں کو جانچ کر یکدم ٹیشو پیپر اٹھایا اور اس کا ہاتھ صاف کر دیا۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ آیت نظریں چرانے لگی تھی۔ حیدر اٹھ کر چلا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ذیشان کے ہاتھ پکڑنے کا اسے برا لگا تھا، مگر بظاہر اس نے لاپرواہی سے اس خیال کو جھٹک دیا اور ملازمہ کے ساتھ دولہے کی بری کا سامان لینے اوپر چلی گئی۔ راشی، یہ دونوں بیگ اٹھاؤ اور اپنا بڑا بیگ اٹھانے کے لیے فضل الدین کو بھیجو، وہ زمین پر کچھ ڈھونڈتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ملازمہ سر ہلا کر چلی گئی۔ آیت اپنا جھمکا ڈھونڈتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کہاں گر گیا یہ جھمکا۔ وہ آئینے کے سامنے دوسرا جھمکا اتار کر بڑبڑائی تھی۔ یہاں کیا میرا انتظار کر رہی ہو؟ حیدر نے کمرے میں اسے دیکھ کر کہا جو چارجنگ میں لگا اپنا موبائل لینے آیا تھا۔ وہ چونک گئی۔ اس کا دوسرا جھمکا بالوں میں اٹک گیا تھا۔ وہ جلدی جانے لگی مگر اس کا کامدانی دوپٹہ کرسی میں اٹک گیا۔ کیوں اتنی جلدی میں ہو؟ حیدر نے آ کر اس کا پلو نکالا اور وہیں سے کھڑا دیکھ کر بولا، مگر آگے نہیں آیا۔ آیت کا ہاتھ اب تک بالوں میں اٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے سر میں؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، دراصل جھمکے میں بال پھنس گئے ہیں، وہ جاتے ہوئے کہنے لگی۔ رکو، حیدر نے یکدم کہا تو اس کا سانس بند ہو گیا۔ وہ قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے جھمکا لے کر بال نکالے جو بہت الجھ گئے تھے۔ حیدر کے اتنے قریب آنے سے وہ جیسے سہم سی گئی تھی۔ ہو گیا، اس نے جھمکا اس کے ہاتھ میں دے کر کہا تو آیت نے چونک کر آنکھیں کھولی، مگر اب تک وہ اس کے قریب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے اتنی ہمت دی ہے کسی لڑکے کو کہ وہ بنا سوچے سمجھے تمہارا ہاتھ پکڑے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ شانی ایک نمبر کا بیوقوف ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ حیدر نے دیکھا کہ وہ اب بھی اس کے بدگمان ہونے سے ڈرتی تھی۔ تو یہ جرأت تم نے ہی دی ہے، جبھی تو وہ آگے بڑھ گیا ہے۔ وہ زور سے کرسی کو لات مار کے کہنے لگا مگر اس کی آواز دھیمی تھی۔ آپ کو صفائی دینے کی میں پابند نہیں ہوں، پھر بھی میں کہہ رہی ہوں ایسا نہیں، باقی آپ کو جیسا سمجھنا ہے سمجھیں۔ وہ بھی غصے سے بولی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں لاپرواہ ہو جاؤں اور تمہیں چھوڑ دوں، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا مگر چہرے پر بے بسی تھی۔ آیت نے پہلی بار اس کے چہرے پر بے بسی دیکھی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنے مخصوص انداز میں بات کر رہا تھا۔ تائی امی سے شکایت کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو کہ میں کمرے میں نہیں آتی؟ وہ غصے سے آگے بڑھی جبکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے غرارے کو سنبھال رکھا تھا۔ شکایت نہیں کی، بس صاف کہا کہ تم سے کہہ دیں کہ تم کمرے میں رہو، وہ روب سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ یہاں ہیں میں کمرے میں رہ لوں گی، مگر میں یاد دلاؤں کہ اب ہم دونوں میں صلح نہیں ہو سکتی۔ وہ جاتے ہوئے بولی مگر جلدی میں اس کا پاؤں سینٹر ٹیبل کے پائے سے لگا تو وہ یکدم کرہانے لگی اور پیچھے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ بے ساختہ قریب آ کر ایڑیوں کے بل نیچے بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا۔ بس ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، چھوڑ دیں، نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ رکو ذرا، میں مرہم لگاتا ہوں، پھر کچھ دیر بیٹھ کر جانا۔ حیدر نے یکدم اسے روکا اور دراز سے کریم نکال کر اس کے پاؤں کی انگلی کو لگایا جو چوٹ کی وجہ سے سوجن کرنے لگی تھی۔ خیال رکھا کرو اپنا۔ حیدر نے اس کے ناک کی چونچ پکڑ کر پیار سے کہا۔ وہ سہم گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہٹیں، وہ خفیف لہجے میں کہنے لگی اور اٹھ کر چلی گئی تھی۔ حیدر اس کے ساتھ آ گیا۔ بس ٹھیک ہے، میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ کمرے کے دروازے تک پہنچ کر بولی تھی۔ حیدر نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ آہستہ آہستہ خود چل کر گئی تھی۔ یونہا، سچ کہوں تو میں نے کبھی تمہیں چاہا ہی نہیں تھا، بس تمہاری اتنی محبت نے مجھے بے بس کر دیا تھا جو میں تمہیں انکار نہیں کر سکا تھا، مگر پلیز مجھے معاف کر دو، وہ کال پر بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا جب آیت اچانک اپنے کمرے میں آئی مگر اس کی بات سن کر ٹھٹک گئی۔ شاید میں نہ آؤں، مجھے معاف کر دینا۔ یونہا نے یکدم کال کٹ کر دی تھی۔ حیدر نے موبائل رکھتے ہوئے سامنے کھڑی آیت کو دیکھا تھا۔ آپ کتنے برے ہیں، پہلے اس کے ساتھ رہنے کے لیے مجھے چھوڑ گئے اور اب یہاں رہنے کے لیے اسے رلا رہے ہیں، وہ غصے سے کہنے لگی۔ ایسا نہیں ہے، دیکھو میں نے اس کے لیے نہیں چھوڑا تھا تمہیں، اس وقت میں صرف اپنے کیریئر کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ اب میں شرمندہ ہوں، چاہے تمہیں یقین آئے کہ نہیں، آغا جان کی زندگی میں تمہیں اپنا نہیں سکا، اس بات کا مجھے پچھتاوا ہے۔ وہ اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں، لہٰذا صفائیاں نہ ہی دے تو بہتر ہوگا۔ اس نے اپنے بالوں کو سلجھا کر پیچھے کھلا چھوڑ دیا۔ بیڈ سے تکیہ اور رضائی لے کر جانے ہی لگی تھی جب حیدر نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر گرایا۔
کیا کر رہے ہیں؟ ہٹیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو جھٹک کر اٹھنے لگی مگر حیدر نے اسے واپس گرایا تھا۔ بدتمیزی تو میں کروں گا تمہارے ساتھ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے اوپر جھک کر بولا تھا۔ مان تو لی ہے بات، اب کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ تم میرے پاس ہی رہو گی؟ وہ اسے مصنوعی غصے سے بولا تھا۔ میں یہی کمرے میں؟ ہاں مگر وہاں صوفے پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ وہ منت کرنے لگی تو حیدر نے ایک ہاتھ چھوڑ کر اسے دوسرے ہاتھ سے یکدم اوپر اٹھایا۔ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، وہ اس کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا مگر آیت نے منہ پھیر لیا۔ حیدر نے آگے کچھ نہیں کہا اور اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی کہ حیدر اسے کتنے دنوں سے منتیں کر رہا تھا۔ آیت کا دل اس پر اعتبار کرنے سے ڈرتا تھا۔ وہ پچھلے 4-5 سالوں سے جس کرب سے گزری تھی یہ وہی جانتی تھی۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ اب تم بھی آیت کے حوالے سے ایک فیصلہ کرو تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو آگے بخوشی آرام سے جیے۔ سلطان شاہ نواز نے بیٹے کو کہا تو وہ حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا۔ مطلب کہ یہ تم جاتے ہوئے اسے طلاق کے پیپرز بنوا کر اس پہ سائن کر دینا تاکہ آیت کی شادی کر دیں۔ وہ اب اپنی زندگی تمہارے انتظار میں گزارے، مجھے گوارا نہیں ہے۔ چچا نے بھی صاف بات کی۔ ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ ذیشان اور اس کی شادی کر دیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ میری بیوی ہے اور آپ اس کا رشتہ کروا کر شادی کا سوچ رہے ہیں؟ وہ اپنے غصے پر ضبط کر گیا۔ تو تمہیں یاد آ گیا کہ وہ تمہاری بیوی ہے؟ وہ طنزیہ بولے۔ پھر تو اچھی بات ہے، اسے طلاق لکھ دو تاکہ بچے کی زندگی سنور جائے، یا پھر محترم جناب حیدر آپ اسے ساری زندگی اپنے نام نہاد رشتے سے باندھ کر قیدی بنانے کی ضد میں ہیں۔ چچا نے بھرپور تنقید کی۔ حیدر سلطان شرمندہ ہو کر سر جھکا گیا۔ سلطان صاحب نے اپنے بھائی کو اشارے سے خاموش کروایا تھا۔ بیٹا فرقان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حیدر نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں شرمندہ ہوں مگر میں آیت کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ پلیز بابا مجھے ایک موقع دیں۔ حیدر نے ان کے پیروں میں بیٹھ کر ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ سلطان صاحب نے بھائی کی طرف دیکھا تو انہوں نے نظریں پھیر لیں۔ ٹھیک ہے، اگر آیت راضی ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر بولے۔ باپ کی بات پر وہ خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا آیت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اور ظاہر ہے ذیشان اس سے بہتر آپشن تھا تو وہ انکار کس لیے کرے گی۔ حیدر یہ سوچ کر جیسے ہی اندر ٹوٹ گیا، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا اور موبائل اٹھا کر آغا جان کا آخری میسج سننے بیٹھ گیا جو ذیشان نے ان کے کہنے پر ویڈیو کلپ میں قید کیا تھا۔ حیدر میری جان، میرے جیتے جی تم نے میرا مان نہیں رکھا، میری بیٹی کو چھوڑ کر چلے گئے، مگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد اسے اپنا لینا، وہ تمہاری امانت ہے اور مجھے میرا یہ بھرم کم از کم میرے مرنے کے بعد بنائے رکھنا۔ حیدر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی بار میسج سننے کے بعد اسے فوراً کال آئی تھی کہ آغا جان اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ آغا جان مجھے معاف کر دیں پلیز، میں اچھا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی رشتے میں اچھا نہیں ہوں۔ بمشکل اپنے آنسوؤں پر ضبط پا کر اس نے زیر لب کہا۔ آیت جانے کب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر آیت کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ دروازے پر قدموں کی چاپ سن کر حیدر نے یکدم اپنی آنکھیں رگڑیں اور سر اٹھا کر بالکل نارمل انداز میں بیٹھ گیا۔ یہ گھمنڈی اور اکڑو انسان گویا کسی سے محبت کرنا بھی جانتا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے اسے بھی اپنوں کی یاد آتی ہے۔ آیت نے دل ہی دل میں طنز کیا۔ اس نے کمرے میں آ کر اپنے بالوں کو جوڑے میں سمیٹ لیا اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ انتظار میں تھی کہ کب حیدر اسے پھر منت کر کے مجبور کرے گا کہ ڈائیورس سے انکار کر دو، مگر حیدر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ کو دیکھتا رہا۔ اس کی یہی عادتیں بہت بری ہیں، اکڑو سنگھ کہیں کا۔ وہ ڈریسنگ روم میں آ کر کہنے لگی۔ شیشے کے سامنے کھڑی وہ دوپٹہ اتار کر کپڑے چینج کرنے کی تیاری میں تھی جب حیدر نے بے ساختہ اس کا دروازہ کھولا۔ آیت نے بے اختیار چونک کر دل تھام لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ڈرا دیا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی تھی۔ مجھے تم سے، وہ کچھ کہنے ہی والا تھا مگر آیت نے اس کی بات کاٹ دی۔ دروازہ نوک کر کے اندر آنا چاہیے، اور آپ کو کچھ بھی کہنا تھا تھوڑی دن انتظار نہیں کر سکتے؟ وہ غصہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر نے اسے گھورا تو آواز دھیمی کر گئی۔ حیدر نے اندر آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ دروازے کو بند دیکھ کر خوفزدہ ہو کر بولی تھی۔ تمہیں جان سے مارنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ وہ اس کے قریب آ کر ڈراتے ہوئے بولا تھا۔ اتنی بدتمیزی سے بات کرتی ہو اور آپ جناب کرتی ہو۔
حیدر نے اس کے دونوں جانب الماری پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے پر جھک کر کہا، یہ ہوشیار مجھ پر چلاؤ گی؟ وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگا تو آیت نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ دور رہ کر بات کریں۔ وہ گھبرا کر بولی تو وہ بے ساختہ سیدھا ہوا اور 2 قدم پیچھے ہو کر دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ بابا اور چچا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں آزاد کر دوں تاکہ تمہاری شادی شانی سے کروا دیں۔ سب کو لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ حیدر نے بات ختم کر کے منہ پھیر لیا اور باہر چلا گیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ تو اسے بھی یہی لگتا ہوگا، بے شرم انسان۔ وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ رات میں کھانے کے بعد تایا جان نے سب بڑوں کے بیچ آیت کو بلایا تھا۔ حیدر اندر ہی اندر پریشان ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ آیت بھی وہی چاہتی ہے جو سب سمجھتے ہیں۔ حیدر تمہارے ساتھ رہنے کے لیے ہر قیمت پر تیار ہے، مگر ہم سب چاہتے ہیں اس بار تم خود فیصلہ کرو۔ تایا جان کے سوال پر وہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارو، فرقان چچا نے فکر مند لہجے میں کہا، ذیشان سے شادی کر کے۔ حیدر نے دل ہی دل میں ان کے جملے کو مکمل کیا تھا، حالانکہ انہوں نے اس وقت ذیشان اور آیت کے رشتے کی بات نہیں کی تھی۔ ہم جانتے ہیں تم نے پچھلے 5 سالوں سے محض رشتے کی قید و بند برداشت کی ہے۔ ازدواجی زندگی کی خوشی کیا ہوتی ہے تم اس بات سے ناواقف رہی ہو، اس لیے حیدر کے ساتھ رہنے پر تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ تائی امی نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اس کی خوشی کے لیے بول دیا، حالانکہ وہ اب بھی بیٹے کی خوشی چاہتی تھی۔ تم جو فیصلہ کرو گی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حیدر نے بھی آج پہلی بار سب کے سامنے اپنی مرضی کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اندر ہی اندر تڑپ گئی تھی۔ وہ تو تم حق بھی کھو چکے ہو اس لیے۔ عدنان بھائی کی بات پوری ہونے سے پہلے آیت نے اسے ٹوکا تھا۔ عدنان بھائی پلیز۔ سب آیت کے لہجے پر حیران ہوئے۔ میں اپنے شوہر سے ناراض ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی عزت نہیں کرتی، اور یہ مجھے بالکل گوارا نہیں کہ میرے حق کی خاطر کوئی بھی اسے میرے سامنے نیچا دکھائے۔ آیت کے الفاظ نے حیدر کو حیران کر دیا، اور آپ سب کو میں واضح کر دوں کہ میں حیدر سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ آیت نے بہت مختصر کہا۔ سب اس کے فیصلے پر حیران ہوئے، مگر تایا اور تائی دل ہی دل میں بہت خوش بھی ہوئے تھے۔ مجھے اپنے کلائنٹس کی رپورٹس دیکھنی ہیں، وہ جیسے اجازت لے کر اٹھی تھی۔ جیتی رہو۔ تایا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ ویسے یہ تم نے ڈائلاگ بازی کب سے سیکھی؟ حیدر نے کمرے میں آ کر کہا۔ اپنا بھرم بچانے کے لیے سب سیکھنا پڑتا ہے۔ وہ بظاہر مسکرا کر بولی، تو انکار کیوں کیا؟ وہ اس کے قریب آ کر کہنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے تکنے لگی۔ کہیں تم مجھے چاہتی تو نہیں؟ حیدر نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا تو آیت کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہوا تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر جھک کر حیرانگی سے بولا۔ آیت اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکی اور بے ساختہ رونے لگی۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ انکار کرو؟ یار، تم اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو زبردستی نہیں ہے، لیکن یہ رونا بند کرو۔ وہ جان بوجھ کر کہہ رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ آیت کیوں رو رہی ہے۔ آپ کو بس میرے رونے کی ایک ہی وجہ لگتی ہے؟ آیت نے اس کے سینے پر زور سے مکہ مار کر کہا۔ وہ کراہ کر پیچھے ہو گیا۔ اچھا چلو سوری، مجھے معاف کر دو، رونا بند کرو۔ وہ اسے سینے سے لگا کر کہنے لگا تو آیت اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں چاہنے لگا ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جھوٹے ہیں۔ وہ اس کی باہوں میں بھیگی آواز میں بڑبڑائی۔ یقین کرو تمہیں بہت چاہتا ہوں،